بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اگر آپ ایم اے اردو پارٹ 2 سرگودا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا پیپر کیسے ہوتا ہے اور اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں تیار کرنا ہوتی ہیں، تو آج کا یہ خوبصورت ترین لیکچر آپ کے تمام سوالات کا خود بخود جواب دے گا۔ اس لیکچر میں ہم سال دوم کے تمام پرچہ جات کو 1 بائی 1 اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس لیکچر کے اندر اور اس ٹاپک کے اندر وہ کون سے ایسے اہم ترین سلیبس کے پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے تیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپشنل پیپرز بھی اسی کے اندر ڈسکس ہوں گے۔ مطلب پارٹ 2 کا جتنا بھی سلیبس ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر بیان کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی سال دوم ایم اے اردو۔ کسی قسم کا کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، یا آپ اپنی یونیورسٹی کے ریلیونٹڈ یا سلیبس کے اکارڈنگلی یا کسی بھی سوال پر آپ کو مواد چاہیے، تو آپ سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ نیچے کامنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا ایک کویسچن لکھ کر آپ چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ نصاب ایم اے اردو سال دوم، اس میں آپ کا جو پہلا پیپر ہوتا ہے ترتیب کے لحاظ سے تو پھر چھٹا پیپر بنتا ہے، تو اقبال کا خصوصی مطالعہ یہ آپ کا پہلا پیپر ہے۔ حصہ اول تصورات اقبال، اس میں خودی اور بے خودی کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ عقل و عشق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مرد مومن، تصور فن۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اردو لیکچرز۔ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو لازماً پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن پر موجود ہو، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو چلو ہم اپنے ویڈیو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تصور فن، وطنیت و ملت، زمان و مکان، تصور اور تقدیر، تصور تاریخ، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر اقبال اور جدید عالمی صورتحال، اقبال کی شاعری کے فنی محاسن، یہ آپ کا حصہ اول کے پورشن میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اب آ جائیں حصہ دوم میں، اس میں خطبات اقبال ہے۔ اقبال کے خطبات کی تاریخی، سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ اہمیت، منتخب خطبات، اسلامی ثقافت کی روح، الاجتہاد فی الاسلام۔ حصہ سوم میں آ جائیں تو تشریح متن اردو میں کلیات اقبال اردو کے درج ذیل منتخب حصے ہیں، جس میں بانگ درا کی منظومات میں حمالیہ، سرگزشت، آدم، طلوع اسلام، اور بال جبریل کی منظومات میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقین اما۔ بال جبریل کی جو غزلیات ہیں، بال جبریل میں جو غزلیات ہوتی ہیں اس کا مصرع اولا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ اگر کج روحیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے۔ ضرب کلیم کی منظومات میں ایک فلسفہ سید زادے کے نام، اجتہاد، شعاع امید، جاوید سے، اہل ہنر سے، ارمغان حجاز کی نظم میں ابلیس کی مجلس شورا حصہ چہارم، تشریح متن فارسی کلیات اقبال، فارسی کے مندرجہ ذیل منتخب حصے، اسرار و رموز کے مندرجہ ذیل حصوں میں تمہید، اطاعت، ضد نفس، خلاصہ، مطالب، مثنوی جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ، اور سورہ اخلاص۔ پیام مشرق کے لیے مندرجہ ذیل حصے، تسخیر فطرت، حکمت و شعر، الملک للہ، غلامی، پسچ باعث کرد اے اقوام مشرق کی مندرجہ ذیل منظومات میں حکمت کلیمی، فقط پسچ باعث ای اقوام مشرق۔ یہ وہ تمام اہم ترین ٹاپکس ہیں جو آپ کے سال دوم کے پہلے پیپر اقبال کی شاعری کا خصوصی مطالعہ میں شامل ذکر ہیں۔ اب آ جائیں آپ اردو نظم کے پیپر میں۔
اس میں آپ سے جو پوچھا جا سکتا ہے وہ کلاسیکی اردو کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار، جدید اردو نظم کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار، اردو نظم کی حیتیں، نظم پابند، نظم آزاد، نثری جدید شاعری اور سونیٹ۔ اس کے بعد حصہ دو منتخب کلاسیکی شعراء میں مثنوی میر حسن سحر البیان، قصیدہ استاد ذوق، مرثیہ میر انیس ببر، نظم نذیر اکبر آبادی، اور منتخب جدید شعراء میں اختر شیرانی، میرا جی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، مجید امجد، منیر نیازی، پروین شاکر اور افتخار عارف۔ حصہ رسوم میں متن برائے تشریح میں درج ذیل منتخب شعراء کا ایک ایک مرثیہ اور قصیدہ اور تین تین نظموں کا فنی اور فکری تجزیہ اور تشریح کرنی ہے۔ مرثیہ کے اندر میر انیس کے حوالہ سے مرثیہ نگار ہیں آپ، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور قصیدوں میں استاد ذوق اس کے ماہر ہیں، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، نظموں میں نذیر اکبر آبادی، برسات کی بہاریں، روٹی اور بنجارہ نامہ۔ اب آ جائے میرا جی میں ڈرتا ہوں خود نفسی اور سمندر کا بلاوا۔ یہ سمندر لفظ نہیں ہوتا، سمندر ہوتا ہے۔ اسی طرح مٹی لفظ نہیں ہوتا، مٹی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو غلط العام اور صحیح العام ہیں، ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نون میم راشد میں میرے بھی ہیں کچھ خواب، حسن کوزہ پہلا حصہ، اسرافیل کی موت۔ فیض احمد فیض میں آ جائیں تو موضوع سخن رات، یہاں سے شہر دیکھو۔ مجید امجد امروز بندہ، جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیتی ہیں۔ اب یہ آپ کو میں نے دوسرا پیپر پورا کا پورا مطلب ہے کہ سلیبس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں میں نے آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اب آ جائیں اسالیب نثر میں۔ اسالیب نثر میں اسلوب کیا ہے، اسلوب کے فنی مباحث اور اردو اسالیب کے متنوع رنگ۔ مرزا غالب کے خطوط، سر سید احمد خان میں مضامین، سر سید پطرس بخاری میں مضامین پطرس، اختر حسین رائے گرد راہ، بیگم اختر ریاض الدین دھنک پر قدم، شاہد احمد دیلوی گنجین گوہر، مشتاق احمد یوسفی چراغ تلے، غلام جیلانی اصغر نرم دم گفتگو۔ اس کے بعد تدریس اردو جو آپشنل پیپر ہے، تدریس اردو کی اہمیت اور افادیت، تدریسی مہارتیں اور ان کا استعمال، تدریسی معاونین، تدریس اردو کے حدود اور دائرہ کار، اردو زبان ادب کی تدریس، تدریس زبان، تدریس غزل، تدریس نظم، نظم کے حیتی تجربات کے حوالے سے، افسانوی ادب کی تدریس، غیر افسانوی ادب کی تدریس، املا اور مسائل، املا کی تدریسی، اردو خوانی اور اردو گفتاری اور اردو کی انشاء پردازی۔ اس کے بعد ہے فن صحافت اور اردو صحافت جو کہ آپشنل پیپر ہوتا ہے۔ اردو صحافت کا آغاز اور ارتقاء اور تاریخ۔ بر صغیر میں اردو صحافت 19ویں صدی میں، بر صغیر میں اردو صحافت 20ویں صدی میں۔ حصہ دوم، خبر کسے کہتے ہیں، خبروں کے ماخذات، انگریزی سے تراجم، خبروں کی تدوین اور ترتیب آپ سے پوچھا جائے گا، اہمیت اور خبر سے سرخیاں بنانا۔ رپورٹنگ میں اردو میں صحافت 20ویں صدی میں، اور اس کے بعد فیچر نگاری کا فن اور اقسام، کالم نگاری کا فن، اقسام اور طرز تحریر کا مطالعہ۔ حصہ چہاروں میں آ جائیں تو فن اشتہار سازی، تعریف، غرض و غایت، اقسام، معاشی مضمرات۔ اس کے بعد تشہیری تحقیق، لے آؤٹ کی تیاری، مفہوم اور مراحل، پروف ریڈنگ، فنی کتابت، ڈیزائننگ، پرنٹنگ اور دیگر مراحل۔ اس کے بعد اردو ڈرامے کی جو مطلب ہے کہ ایک روایت ہے یا اردو ڈرامہ نگاری، وہ یہ ہے کہ ڈرامے کے فکری اور فنی مباحث، ڈرامے کے لوازمات، ٹیلی ڈراموں کی تکنیک، اردو ڈراموں کی روایت، منتخب ڈرامے، امانت لکھنوی، اندر صبا، آغا اشر کاشمیری، رستم و سہراب آ جاتا ہے، امتیاز علی تاج میں انارکلی۔ اس کے بعد رفیع پیر کے ڈرامے، خواجہ معین الدین اور خواجہ معین الدین کے ڈرامے آ جاتے ہیں، اشفاق احمد، ایک محبت، 100 ڈرامے، کمال احمد رضوی کے 5 ڈرامے آ جاتے ہیں، بانو قدسیہ، توجہ کی طالب۔ اس کے بعد آپ فارسی زبان و ادب کی طرف آئیں تو عربی اور فارسی زبان و ادب یہ اکٹھا پیپر بھی ہوتا ہے اور الگ الگ سطح پر بھی ہوتا ہے، لیکن میں فی الحال آپ کو اس کو الگ سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فارسی زبان و ادب کے قواعد، بنیادی مباحث، مصدر کی تعریف اور مثالیں، افعال اور ان کی اقسام، عربی اور فارسی کے تلفظ کے اصول، مرکبات اور ضمائر، فارسی نظم و نثر کا تنقیدی مطالعہ، شعراء، فردوسی، ملک الشعراء، نثر نگار سعدی اور جلال احمد۔ متن کی تشریح، مطالعہ متن کے لیے حافظ
کے حوالہ سے، اور ملک الشعراء بہار کی 5 غزلیں اور سعدی کی 10 حکایتیں شامل نصاب ہے۔ منتخب متن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حافظ شیرازی کی 5 منتخب غزلوں کا مصرع اولا: صلاح کار کجا و من خراب کجا، اگر آن ترک شیرازی بدست آن دل مارا، اے ہد ہد صبا بستر میں فرساد، بارہا گفتم دبارے گرمی گرم۔ اس کے بعد یہ ساری مطلب کہ ان کے جو فارسی کلام کے حوالہ سے یہ چیزیں ہیں۔ آپ اگر اس فائل کو فری آف کاسٹ منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور نیچے سلائیڈز میں بھی آ رہا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ منگوا لیجیے۔ آپ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے گا۔ عربی زبان و ادب میں عربی حروف ہجا اور ان کے طریقہ نطق، بنیادی اصطلاحات، حروف قمریہ اور شمسیہ، ضمائر کون کون سی ہوتی ہیں، واحد اور جمع کے حوالہ سے، اور جمع الجمع میں کیا فرق ہوتا ہے، تذکیر و تانیث، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، فعل ماضی، فعل مضارع، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور اوزان ابواب، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، فعل امر، فعل نہیں، اسماء خمسہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اوقات، ایام الاسبوع، فصل السنہ، اعداد حروف اور حروف استفہام۔ پھر اس کے بعد عربی نظم کا تعارف آ جاتا ہے، جس میں مختلف یہاں پر پارہ نمبر 1 سورہ مطلب جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، یہ ساری یہاں پر ڈیٹیل موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ والی فائل ساری کی ساری فری آف کاسٹ آپ نے منگوانی ہے تو اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ یہ والی فائل منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ سال اول کا یہ پورا سلیبس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سرگودا یونیورسٹی کلک کیجئے، وہاں پر آپ کو پارٹ 1 کا سارا سلیبس مل جائے گا۔ سرگودا یونیورسٹی کے ریلیونٹڈ جتنی آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہیں، جو کچھ آپ نے تیار کرنا ہے، آپ اپنی اس پلے لسٹ میں جا کر آپ کوئی بھی لیکچر منتخب کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 100% نمبرز کے حصول کے لیے اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل میں 150 پیجز پر مبنی نوٹس موجود ہیں۔ ہم یہ نوٹس آپ کو پی ڈی ایف فائل میں بھیجیں گے، ایزی پیس اکاؤنٹ کے تھرو۔ اس کی فکس اور فائنل قیمت 5000 روپے وہ ہم آپ سے وصول کر لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کیجیے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔